اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کا ارشاد عظیم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کی منزلوں پر پہنچے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ واللہ رب العالمین نے شب معراج عرش عظیم سے اوپر کعبہ قوسین کی منظروں میں بلا کر اپنے پیارے حبیب حضور سید کائنات اپنے موجودات سیاح لامقام صاحب قرآن نبی رحمت و شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ ابتداء 50 نمازیں فرض ہوئیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فیض کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ اور ان کی عرض کے ساتھ آقا علیہ السلام بار بار حریم کبریا میں حاضر ہوتے رہے اور نمازیں معاف ہوتی رہی، نمازوں کی تعداد میں تخفیف ہوتی رہی اور 50 سے بل آ کر 5 رہ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ 50 ہوتی تو ہم 50 پڑھتے اللہ تعالیٰ کی فضل اور حکم اور اس کی توفیق کے ساتھ، اور 50 کی بجائے ہم 5 پڑھتے ہیں تو ہمیں 45 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنے سے ہم معذور ہو گئے، قاصر ہو گئے۔ کاش کہ وہ بھی فرض ہوتی تو ہم اللہ کی مزید نعمتوں کو حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہوا کہ تعداد میں ہم نے کمی کی ہے۔ 50 سے 5 نمازوں کی تعداد میں ہم نے کمی کی ہے، لیکن ہم نے ثواب میں کمی نہیں کی۔ آپ کا جو امتی اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرے گا اور اس کی رضا کے لیے پنجانہ نماز ادا کرے گا، ہم اپنے کرم سے وہ 5 پڑھے گا، ہم اس کو اپنے کرم سے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 50 سے 5 تو جو 5 پڑھے اس کو 50 کا ثواب، تو مطلب یہ ہوا نا کہ جو حضور کا امتی نماز فجر پڑھتا ہے اس کو 10 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور کا امتی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ عصر کی 1 پڑھتا ہے لیکن ثواب کو 10 کا پاتا ہے، اور نماز مغرب کے وہ 3 فرض پڑھتا ہے تو اس کو 10 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور نماز عشاء جب وہ ادا کرتا ہے تو اس کو 10 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے 5 جا رہے ہیں، ثواب ہم 50 کا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کتنا کرم ہے ہم پر، کتنا احسان ہے، کتنا انعام ہے اس کا۔ اور اس میں ذرا آپ غور کریں تو ذرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ 50 فرض کی، 5 رکھی، 5 پڑھا کر ثواب 50 کا عطا کیا۔ اب اس سے اگلا قدم چلے کہ جب بندہ 1 نماز پڑھتا ہے تو 1 کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اب اس کو یوں دیکھیں گے، اب اس کو یوں لیں گے
کہ جو اپنی اکیلا نماز منفرد اکیلا نماز ادا کرتا ہے اس کی ایک کا معنی اس کو ایک نماز کا 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ جب باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب 27 ضرب 10 جواب خود دیکھ لو کہاں جا پہنچا۔ یہ دوسرا قدم ہے، لیکن آگے تیسرا قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم سید عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ میری سنت مسواک وضو کے ساتھ جو مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے نا اس کو 25 نمازوں کا ثواب زائد ملتا ہے۔ اب ایک شخص نے ایک نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملا، اور باجماعت نماز ادا کی تو 27 ضرب 10 ارشاد ہوا۔ اور جب وہ نمازی وضو کرنا ہوگا وہ مسواک کرے گا، پھر باجماعت نماز بھی ادا کرے گا، تو اب دیکھو ایک نماز کو 10 کے ساتھ ضرب، 10 کو 27 کے ساتھ ضرب، اور جو جواب ہوگا اس کو 25 کے ساتھ ضرب دو۔ اس کو کہتے ہیں کرم بالائے کرم، اس کو کہتے ہیں کرم بالائے کرم، عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برکتیں، رحمتیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک اسم پاک ہے شکور، اللہ تعالیٰ کا پاک اسم ہے شکور، اور ایک ہے شاکر۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ کان شاکرا علیما، غفور شکور، شکور اور شاکر۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، اور شاکر کا معنی کیا ہوگا؟ قدر کرنے والا۔ شکور اور شاکر کا معنی ہوا قدر دان، قدر کرنے والا، قدر جاننے والا۔ تو اللہ ہماری قدر کرتا ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری قدر کرتا ہے، حالانکہ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور کس سے بے نیاز ہے؟ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اور بے نیاز ہونے کے باوجود وہ ہماری گناہگاروں کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اب اس کی قدر کا یہاں بس اسی بات پہ دیکھ لیں کہ ایک پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں 10 بڑھائیں، پھر 10 کو 27 سے ضرب، اور پھر جواب کو 25 سے ضرب، لیکن اب جو جواب آیا ہے 25 ضرب 25 سے، یہاں اللہ کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ وہ بے انتہا ذات ہے، وہ بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ کیا اس نے نہیں فرمایا اپنے پاک کلام میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں حساب نہیں کرتا، تم حساب کرتے ہو، میں نے تو حساب کیا ہی نہیں کرتا۔ میں کس سے حساب کروں؟ میں اپنوں سے حساب کروں، میں اپنے رسول کے غلاموں سے حساب کروں۔ میرے بندوں آؤ تم نماز ادا کرو صحیح۔ اور حدیث قدسی میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ قدردان ہے، وہ قدردان ہے۔ ابھی ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز اٹھی ہے، اور بندہ مومن نے گھر میں یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ کے حضور میں نے تیاری کرنی ہے اور پہنچنا ہے باجماعت۔ ابھی تمہارا ارادہ ہو رہا ہے، اور وہ قدردان تمہاری کتنی قدر کر رہا ہے کہ تمہارے ارادے کے ساتھ ہی تمہارے نامہ اعمال دفتر کھل رہے ہیں، اور کرامن کاتبین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس نے نماز کی قیام کا ارادہ کیا ہے، لیکن ہم قدردان ہیں، ابھی اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ لے کہ یہ نماز ادا کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، مکمل نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ حدیث بات سنی ہوئی ہے
علماء ذیشان سے کہ من قرأ حرفا فلہ عشر امثالہا او کما قال، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کر دیا ہماری آسانی کے لیے کہ آنے والے یہ نہ سوچیں، انہوں نے ان کے دل میں جو سوال پیدا ہونے ہیں ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے آج ہی حضور کی بارگاہ میں وہ سوال پیش کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یا رسول اللہ، الف لام میم یہ ایک حرف ہے نا، اگر ایک حرف ہے تو 10 نیکیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ قدیر ہے اور اللہ شکور ہے اور شاکر ہے، وہ ہماری قدر کرتا ہوا ہم نے الف لام میم 3 حرف پڑھے، اس نے ہمارے نام اعمال میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو ہمارا نام اعمال کھل گیا اور ہمارے نام اعمال میں 90 نیکیاں درج ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شان رحمت ہے، اس کی قدردانی کا یہ نمونہ ہے کہ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے ہماری نماز کا ثواب لکھا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو معراج سے جب واپس سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نے کون سی نماز ادا کی؟ نماز فجر۔ رات کو جو معراج ہوا اور واپسی پہ نماز کا عطیہ اور تحفہ عطا کیا گیا، تو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی؟ نماز فجر۔ سبحان اللہ۔ جب نماز فجر 5 نمازوں میں سے پہلی نماز ہوئی تو 5 میں سے آخری کون سی ہوئی؟ نماز عشاء ہوئی۔ اچھا، فجر کی پہلی اور عشاء کی آخری، تو درمیانی کون سی بنی؟ نماز عصر بنی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، دنیا میں تم نمازوں کی حفاظت کرو، قبر حشر میں نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ قبر حشر میں نماز تمہاری نگہبانی کرے گی، عذاب الہی سے تمہیں بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے جو نماز وسطی ہے نا، اچھا اس حساب سے نماز عصر وسطی بنی اور کئی حساب سے ہر نماز ہی نماز وسطی بن جاتی ہے، کئی لحاظ سے ہر نماز ہی نماز وسطی، یہ بیان علیحدہ ہے۔ ہم اذان کی بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان کے معراج پاک کے بعد مکی زندگی مبارکہ میں نمازیں پڑھی، بغیر اذان کے نمازیں پڑھی اور بغیر جماعت کے نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے نور اسلام عطا کر دیا۔ 40 کا عدد پورا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ یہاں تبدیلی آئی۔ تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ جب نماز کا وقت ہونے لگا تو کوئی صحابی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں چھپ کر کوئی دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی کھڑکی بند کر رہا ہے کہ ہماری اللہ اکبر کی آواز نہ کسی کافر کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز کسی کے کان میں، سیدنا عمر فاروق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائی صوفی جو ہیں یہ کوئی دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی جیت میں کپڑا دے رہا ہے، کوئی کھڑکی بند کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ ہماری حاضری ہے، یہ ہماری عبادت
سر سجود ہوتے ہیں، ہم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے، جب میں کافر تھا تو کفر سے کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی، آج میں مسلمان ہو گیا تو کیا میں اس طرح اللہ کے حضور چھپ چھپا کر لوگوں سے، لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ میری آواز نہ سنیں، یا رسول اللہ آج نماز ہوگی اور ہر میں کعبہ کے اندر نماز ہوگی، آج نماز ہوگی ہر میں کعبہ۔ میں مختصر کروں کیونکہ اذان کے مسائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم کہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ مدینہ عالیہ میں، حضور کے پاک قدم میمونۃ رسول لگے اس یثرب کی زمین پر، تو یثرب کی زمین کیا ہو گئی؟ مدینہ طیبہ ہو گئی۔ حضور کی تشریف آوری سے، سرکار کی آمد کے ساتھ وہ یثرب یثرب نہ رہا بلکہ وہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ سربن سرب کا معنی ہے بیماری، اور یثرب بیماری کا گھر، ایسا خطہ ارض، ایسی جگہ، ایسی دھرتی جہاں ساری بیماریوں نے آ کر ڈیرے لگائے ہیں۔ سرکار نے جو پھیرا لگایا، سرکار نے جو پھیرا لگایا، حضور نے فرمایا اب یہ میرا شہر مدینہ ہے، اس کو کوئی یثرب نہ کہے کیونکہ یہ مدینہ ہے، میں نے اس کو شہر بنا دیا، میں نے اس کو مدینہ منورہ، یہ نور سے بھر گیا کہ نور والا جو آ گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، یہاں یہودی بھی بستے تھے، مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہائش پذیر تھے۔ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے قبالی مسافات ارد گرد، یہ خیبر اور قاموس اور یہ ساری زمینیں یہ یہود کی تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، فرمایا کوئی تو بھائی سینگ بجاتے ہیں، سینگ بجا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جو مجوسی ہے یہ آگ کا پامڑ جلاتے ہیں، آگ جلا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہم اپنی عبادت کریں۔ کوئی نگارہ بجا کر جمع کرتا ہے اپنے لوگوں کو، تو ہم مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نماز باجماعت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ یہ مشورہ ہونے لگا اور 2-4 دن تک مشورہ ہوتا رہا۔ مطلب ہے کہ مشورہ کرو اور جلد بازی نہ کرو، بات کو زیر غور رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مشورہ قبول کیا جانا ہے وہ ابھی یہاں نہ ہو، انتظار کر لو، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کو تسلیم نے اشارتاً بھی کہی ہمیں مسئلہ